ہمارا تیسرا میسیج ہے فروٹ پر. ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں کہا کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. تو ہم آج مزید پھل کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں. نیکسٹ سنڈے ہمارا لاسٹ میسیج ہوگا فروٹ پر. آئیے ہم 13ویں باب متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی ہم 18ویں آیت سے ہی پڑھتے ہیں. لکھا ہے پس بونے والے کی تمثیل سنو. جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا. اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا تھا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کرتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روز ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے. اور جو جاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی 100 گنا, کوئی 60 گنا, کوئی 30 گنا. کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا قبول کیا جانا صبح ہم صبح کے لیے برکت کا سبب بنے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. آپ جانتے ہیں ہم نے آج تیسرا میسیج ہے فروٹ پر. نیکسٹ سنڈے ہم اسے لاسٹ میسیج اس عنوان پر کریں گے. یہ عنوان لامحدود ہے لیکن میں اسے محدود طور پر بیان کر رہا ہوں. ہم اسی طرح مزید آگے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سیکھیں گے. لکھا ہے اور جو اچھی زمین میں بویا گیا. آج ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں گے. اچھی زمین بویا کیا گیا کلام. یہاں پر آپ اس حوالے کو 12 بار متعدد بار پڑھیں. آپ کو بادشاہی کا کلام یا خدا کا کلام ہی نظر آئے گا جو بیج کی مانند بویا گیا ہے. کس کی طرح؟ بیج کی مانند. اور جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ کیا ہوا؟ بہت سا پھل لایا. کوئی 100 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا. اس کا مطلب یہ ہے اچھی زمین والوں کو ہم کس کے ساتھ تشبیہ دیں گے؟ جو اچھی زمین والے لوگ ہیں ہم انہیں کس کے ساتھ تشبیہ دیں گے؟ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں جو دولت کی فکر میں رہتے ہیں, جو دولت کے فریم میں رہتے ہیں. کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں جو خوشی سے قبول کرتے اور پھر جب چرچ سے باہر جاتے ہیں خوشی ختم کر لیتے ہیں, کلام کو بھول جاتے ہیں. کہیں ہم وہ تو لوگ نہیں. ہم آج اس بات کو سیکھیں گے کہ اچھی زمین ہے کیا, ہماری زمین ہے کیا. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا. ہوشیہ کی کتاب اس کا باب نمبر 10 آیت نمبر 13. ہم آج سیکھیں گے ہم کون سا بیج اور کیسا بیج بوتے ہیں. کون سا بیج اور کیسا بیج. بائبل مقدس میں لفظ پھل جو ہے یہ 127 بار آیا ہے. کتنی بار؟ 127 مرتبہ بائبل میں لفظ پھل آیا ہے. ہم سیکھیں گے 13ویں آیت میں لکھا ہے تم نے شرارت کا حل چلایا. کون سا حل چلایا؟ شرارت کا. ہم ساری کھیتی باڑی سے واقف ہیں. جب بھی کوئی فصل بیجی جاتی ہے تو اس کے لیے فصل کو دوبارہ سے زرخیز کرنے کے لیے اس پر حل چلانا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. کیا کرنا ضروری ہے؟ حل چلانا. اب حل جو ہے یہاں پر بائبل فرماتی ہے کہ تم نے شرارت کا حل چلایا. کیڑا حل؟ شرارت کا حل. یعنی جو ترتیب وار یا جو دنیا کا قانون ہے کھیتی باڑی کے متعلق تم نے وہ حل یا وہ ترتیب کے ساتھ بیج کے لیے محنت مشقت نہیں کی. تم نے شرارت کا حل چلایا. کون سا حل چلایا؟ شرارت کا حل چلایا اور بدکرداری کی فصل کاٹی. کون سی؟ بدکرداری کی. کون سی فصل کاٹی؟ میرے نال سارے اچھی بولو. کون سی فصل کاٹی؟
سیکھیں گے ہم اچھی زمین والے ہیں یا شرارت کا حل چلانے والے ہیں. ہیلیلویا. آپ کو پتہ ہے شرارت لفظ کس سے نکلا ہے؟ اسی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، اسی باب میں 18 آیت میں لکھا ہے، اور شریر آ کر ان کے کلام کو ان سے لے جاتا ہے. اور یہاں پر خدا کا بندہ ہوشیہ کہتا ہے، ہوشیہ نبی کہتا ہے تم نے شرارت کا حال چلایا اور بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا. کون سا پھل کھایا؟ جھوٹ کا پھل. یہ آیت ہمیں خدا کا کلام بتا رہا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ سارا کلام جو ہے یہ خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق لکھا گیا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ سارے نبیوں کی زندگیوں میں خداوند یسوع کا روح کام کرتا تھا. وہی خداوند یسوع کا روح، اس یسوع کا روح جس نے کہا کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہیں میں شرارت کا حل تو نہیں چلا رہا، کہیں میں بد کرداری کی فصل تو نہیں کاٹ رہا، کہیں میں جھوٹ کا پھل تو نہیں کھا رہا جس کے سبب سے مجھ پر مصیبتیں، بیماریاں، دکھ اور پریشانیوں کے نیچے ہوں. میں نے آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کون سا پھل چلاتے ہیں جناب؟ بد کرداری کا. ہم نے شرارت کا حل چلایا. کون سا؟ شرارت کا. او تھی دیکھا ہے گا حل بس اوتھے تم نے شرارت کا حل چلایا. ہم نے حال صرف کھیتی باڑیوں میں دیکھا ہے. آج بائبل میں دیکھیے، اور بائبل کا خدا کہتا ہے کہ جناب ذرا چیک کرو. آج اپنے دلوں کو ذرا چیک کریں، اپنے آپ کو جھنجھوڑے کتے شرارت لاؤنی تہاڈے وچ جڑی شرارتاں کر لیا نا، اوے اونوں چھیڑ کے رکھنا، اونوں چھیڑ کے رکھنا، اینوں تے شرارت آندے نے. کدی کہے نے بھی شرارت کھیڈی جی کہے دی کہ کسی طریقے نال چرچ آئے، کسی طریقے نال راست باز بن جائے. کبھی اس طرح کی بھی شرارت کھیلی. اسی شرارتاں کرنیاں جانتے ہیں، لیکن یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے تم نے شرارت کا حل چلایا اور بد کرداری کی فصل کاٹی اور جھوٹ کا پھل کھایا. کون سا پھل کھایا؟ جھوٹ کا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جھوٹ کا پھل کھانے والا ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا ابلیس کیا ہے؟ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ. کون؟ ابلیس. اور جو کوئی جھوٹ پر تکیہ کرتا ہے، جڑا جھوٹ تے ایمان لیندا ہے، وہ کدا پتر ہویا؟ کس کا بیٹا ٹھہرا؟ ذرا چیک کریں کہیں آپ کی فصل میں یا آپ کے کھیت میں دل کی زمین جو ہے اس پر ہم شرارت کا حل تو نہیں چلا رہے، کہیں ہم بد کرداری کی فصل تو نہیں کاٹ رہے. بعض اوقات ہم بہت سارا روپیہ پیسہ آتا جائے بڑے خوش ہوتے ہیں جناب نظام میں شمسی نظام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہ بد کرداری کی فصل کاٹ رہے ہیں. اور لکھا تم نے جھوٹ کا پھل کھایا. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے. ہم آج سیکھیں گے کہ ہمیں کون سا پھل بننے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ نکالیے گا یرمیہ کی کتاب، اس کا باب نمبر 32 آیت نمبر 19 میں دیکھیں گے. لکھا ہے مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے، بنی آدم کی سب راہیں زیر نظر ہیں تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے مطابق، کس طرح؟ ہر ایک کو اس کی روش کے مطابق. پھل جڑا نا بندے دی روش نال ایدا بڑا تعلق جے. ہماری روشیں کیسی ہیں یا ہم کیا پسند کرتے ہیں. بعض اوقات ہماری پسندیں جو ہیں وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں. بعض اوقات باب نمبر 32 آیت نمبر 19 لکھا ہے مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے، بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہے تاکہ ہر ایک اس کی روش کے مطابق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے. ہیلیلویا. کدے مطابق اجر دے؟ روش اور اعمال کے مطابق. کیا کر؟ پہلے روش چیک کرو اپنی، ہماری روشیں ہیں کس طرف. آج کبھی موازنہ کریں گے ہم اس بات پر بھی
ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਬਰਾਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋग ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ? एक दो, बाकी कितने होंगे? फल हमें कौन सा मिलेगा? झूठ का फल, बदकिरदारी की फसल, शरारत का हल। क्या ये हमारा मुकद्दर होगा? और ये कब तक है? ये कब तक है? जब तक जिस्म है। जिस्म के बाद की होगा? ये वहां डाले जाएंगे जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। नेक्स्ट संडे हम इस फल को राष्ट्रवासियों के ताल्लुक से सीखेंगे। आज हम सीख रहे हैं उनके ताल्लुक से जिनकी हाल जो है वो शरारत पर चल रही है, जिनकी फसल जो है वो बदकिरदारी है, जिनका फल जो है वो झूठ है। आज हम ये सीख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हम सीखेंगे कि जनाब जो रास्तबाज हैं उनका मुकद्दर की होएगा, उनके मुकद्दर में क्या होगा या उनको इजाफा क्या होगा खुदा की इबादत करने का। आइए हम देखते हैं। लिखा है हर एक को उसकी रवश के मुताबिक और उसके अमाल के फल के मुताबिक अजर दे। हमें अपने अमाल पर गौर करने की जरूरत है, हमें अपनी रवश पर गौर करने की जरूरत है। कहीं हमारे काम लिखा है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। कहां से पहचाना जाता है? कि बंदा अगर कमान फल निगाह ना देखो हाजर फल को तशबीहात इंसानी कामों के साथ तशबीहात दे फल को। आप कहेंगे ये चाल चलन चंगा नहीं है, ये फल नहीं ठीक है, यदि रवश नहीं ठीक है। तो यहाँ खुदा का कलाम क्या कह रहा है? मैं तुम्हें तुम्हारी रवश के मुताबिक और तुम्हारे अमाल के मुताबिक, हालेलुया, गुलाम यीशु मसीह की थानू लोग लख बुरा आखण ये तो कहना पाजी बातां बड़ियां करदा है, मेरा माल तो फिर यही होया ना, आपका क्यों नहीं हो सकता? भाई इन्हां दी हर फंक्शन दी बातां हुंदियां ने, आंदे ने लोग पादरियां लोग, तुही क्यों नहीं कर सकते? हमने आज अपनी रवश पर गौर करना है। सन 2024 का तीसरा इतवार है और याद रखें मुमकिन है हम में से बथेरे जो हमारे बड़े अजीज हैं इस साल में, अगले साल में शायद हमारे साथ वो ना हो। ये साल हमें सिर्फ दिया गया है सेम उस तरह जिस तरह एक मालिक अपने नौकर के पास आया, बागबान के पास आया, उसने कहा मैं 3 साल से इस दरख्त को यहाँ देख रहा हूं, एक चंगा फल नहीं दे दिया, इनको काट दे। उसने कहा नहीं मालिक इसे एक और साल दिया जाए, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा और फिर इसके खाद डालूंगा, मैं इसके चुगिर्द गोडी करूंगा, कल जब हम आसमान पर जाएंगे मुझे इस बात पर कामिल ईमान है मैं सीधा ही जन्नत जाऊंगा। अरे कानू की अनुमान अब ये लोग की अनुमान हालेलुया, खुदा यीशु मसीह की। मैं इसके गिर्द क्या करूंगा? थाला खोदूंगा। ये क्या है? हर एक को उसकी रविश और उसके अमाल के मुताबिक अजर दूंगा। एक और हवाला निकालते हैं, मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब उसका बाब नंबर 21 आयत नंबर 14 में लिखा है और तुम्हारे कामों के फल के मुताबिक, किसके मुताबिक? कामों के फल के मुताबिक। हम बाज़ औक़ात चोरियां कर करके, 2 नंबरियां कर करके खुदा से दूर होते चले जाते हैं। अब हम समझते हैं चोरी हो चोरी हो कह बंदे ने कह घर तो की जाए, ये चोरी नहीं है। अगर आप खुदा की इबादत का टाइम किसी और जगह पर करते हैं तो मिलाकी की किताब में लिखा है तुम मुझे ठगते हो, तुम मेरी चोरी करते हो। क्या करते हो? बाइबल फरमाती है, बाइबल में लिखा हुआ है। और फिर लिखा है अगर तुम मुझे ना ठगोगे तो मैं तुम्हारा फल कच्चा झड़ने नहीं दूंगा। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। 21वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है और तुम्हारे कामों के फल के मुताबिक मैं तुमको सजा दूंगा। किस तरह सजा दूंगा? तुम्हारे कामों के फल के मुताबिक या कामों के
जो फल है जेड़ा काम दा ताड़ा मेन हल निकलदा है ना वो सजा है। बाज़ औक़ात हमारे कामों का हल क्या निकल जाता है? सजा। हालेलुया, बुलाओ यीशु मसीह की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुकद्दस पतरस अपने खात के अंदर कहता है अगर तुम नेकी करके मुक्के खाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या करके? जेकर इबादत करके मुक्के पहन मेरे ख्याल में गलत कर नहीं। कभी भाई ठीक से पूछिएगा, जब मैं नया नया खिदमत में आया मुझे सारी सारी रात घर से बाहर सोना पड़ा। आने तू अखरे तक मंच बनाया कभी रात में 2 बजे आना 3 बजे किधर दियां बात है रात के टाइम में। वीरे ने मुझे मारा भी कई बार, तो आज नहीं जाना है, मैं फिर भी गया और आज उन मुक्कों का अंजाम हम यहाँ हैं और आप यहाँ बैठे और हम यीशु की शिकायत कर रहे हैं। लिखा है सजा दूंगा और खुदावन फरमाता है मैं उसके बन में आग लगाऊंगा जो उसकी सारी नवाही को भस्म करेगी। हालेलुया, गुलाम यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं, हमने आगाज किस हवाले से किया? आगाज की तो 18 आए थे। आगाज हमने यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 8वीं आयत से किया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा कहीं हम वो फालतू नहीं ला रहे जिसका अंजाम सजा हो। हमें गौर करने की जरूरत है। याद रखें, बाइबल में लिखा है जो मेरे काम में सुस्ती करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। क्या करूंगा? बर्बाद कर दूंगा। सोचिए जरा अपने आप को, जरा झिंझोड़े चेक करें आपने कब कैसे कहां खुदा के कामों में सुस्ती की है। जरा चेक तो करो अपने आप को। झिंझोड़े आप खुद ही कुछ कहने लगोगे मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं सलाह के लगाया खुदा मुझे माफ कर। लेकिन सदके जाओ उसकी मोहब्बत के, वो खुदा बाप के हुजूर खड़े होकर कहता बाप ये मैंने लहू इसलिए बहाया कि इसको मुआफ कर। और फिर वो ये भी कहता है जा फिर गुनाह अही फिर ही तुम माफी मांग के अगले दिन की कर रहे। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है हमारे कामां दा जब फल है सजा दा जट नहीं बन रहा। हालेलुया। आगे देखेंगे, एक और हवाला निकालिएगा मेरे साथ में। यिर्मयाह ही की किताब उसका 17वां बाब 10वीं आयत में लिखा है मैं खुदावन दिलो दिमाग को जानता हूं। मैं खुदावन दिलो और दिमाग को हम खुदा जानता है तुम किन्ने थे तौबा करन दे हो, किन्ने थे अहद करन दे हो। खुदावन कहता है मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता हूं और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। किस तरह बदला दूं? उसकी चाल और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। हालेलुया। आपके काम इस काबिल हैं कि आपके कामों का बदला जो है वो आपके लिए खुशी और बरकत का सबब बने। आज जरा चेक तो करें अपने आप को, कहीं आपने खुदा के कलाम की तकफीर तो नहीं की। आज वैसे चेक करो कि हमारे कामों का बदला जो है वो बरकत ही बनता है, दुख नहीं बनता। हम दुख क्यों पा रहे हैं? हम मुसीबतों में क्यों हैं? इसका मतलब हमारे काम जो हैं वो खुदा के मुताबिक नहीं है। हम वो फल जो खुदा को पसंद है, आप इस बात पर गौर करें। हम सिर्फ पुराने अहदनामे का मुताला कर रहे हैं, अभी नए अहदनामे में हम नेक्स्ट देखेंगे। अगले संडे हमारा तीसरा सेशन है फल पर। हालेलुया। नाम यीशु मसीह की। इन्हें हम समझ आउंदी ताड़ियां तालियां दी आवाज दसेगी। हालेलुया। और अगली गल बोलो जो समझ आनी है ना, फिर हमने पढ़ा है जो खुशी से कबूल करता है और समझता वो किदा ही आ रही तेन समझ ताड़ियां तालियां दी आवाज से तुम बड़ी समझ आएगी। फिर वो ना हमारे कामों का बदला सदा बन जाए।
لکھا ہے میں خداوند دل و دماغ کو جانتا ہوں اور آزماتا ہوں تاکہ ہر آدمی کو اس کے چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں. کس طرح بدلہ دوں؟ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے. یسایہ کی کتاب اس کا 3 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے ہلیلویا، غلام یسوع مسیح کی. یاد رکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کا وقت کسی اور جگہ پر سپینڈ کرتے ہیں، آپ چور اور ڈاکو ہیں. اگر آپ خدا کا حق خدا کو نہیں دیتے، آپ جیسا کوئی بڑا چور ہے ہی نہیں ہے. ہلیلویا، غلام یسوع مسیح کی. ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے اور ذخیرہ خانہ میرے گھر میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں کتنا غیور خدا ہوں. ہم یہاں پر ایک حوالہ ان حوالوں کے متبادل پڑھنے والے ہیں. 10ویں آیت میں لکھا ہے راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے. ہلیلویا، غلام یسوع مسیح کی. ہم بھلے کیا کرتے ہیں؟ ایتھوں کو کلیسیا جو بہتا ساڑنا وفادار ہے نا پادریاں نا، یہ پادریاں بیڑا گرد کر چھڑنا، یہ بیڑا غرق ہو جانا. ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے راست بازوں کے لیے خدا پھل پیدا کرتا ہے. جن کے لیے؟ راست بازوں کے لیے. خدا پھل مہیا کرتا ہے اور خدا کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا راست بازوں کو. ہلیلویا، غلام یسوع مسیح کی. ہم دوبارہ متی کی انجیل 13 باب کی 18ویں آیت میں آئیں اور ہم دیکھیں گے لکھا ہے اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. ہلیلویا، غلام یسوع مسیح کی. غلام یسوع مسیح کی. ہم میں سے کتنے ہیں جو دنیا کی فکر کو بھی چھوڑ دیں اور دولت کو بھی چھوڑ دیں اور یسوع کے پاس آ جائیں؟ ہلیلویا. یاد کریں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے اور بہت زیادہ بھیڑ جو فقیروں، فریسیوں اور بہت زیادہ یہودیوں کی بھیڑ تھی یسوع مسیح کے سامنے تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تم سب گنہگار اور سزا کے لائق ہو. لکھا ہے سارے یہودی، سارے فقیر، سارے فریسی، شرع کے عالم یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے اور یسوع تنہا کھڑا ہے اور ایک طرف یسوع کے 12 شاگرد موجود ہیں. اور یسوع مسیح نے جب ساری بھیڑ چلی گئی تو یسوع نے کہا اے پطرس تم یہاں کیوں ہو؟ سارے لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ. پطرس نے کہا اے خداوند ساری دنیا کی آنکھوں کے آگے جہان کے خدا نے چربی چڑھا رکھی ہے، اس لیے وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے جو دنیا نہیں دیکھتی. ہم تجھ میں دیکھتے ہیں کیونکہ دنیا صرف دنیاوی کاموں کو دیکھتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ. ہلیلویا. یسوع نے کہا کہ یہ بھی کامیاب جاتے ہیں جگانے کے. یسوع مسیح نے کہا اے پطرس سارے لوگ تمہیں چھڈ گئے نے، تمہیں بھی چلے جاؤ. پطرس نے کہا اے خداوند ہمیشہ کی زندگی اور زندگی کی باتیں تو بتا ہم کہاں جائیں؟ ہمارا کوئی سہارا نہیں تیرے سوا، ہماری کوئی اوقات نہیں تیرے سوا. ہم تجھے چھوڑ کر جائیں کہاں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 500 دیہڑی والی ملے تو چرچ چھڑ کے چلے جانے، پرستش چھڑ کے چلے جانے ہیں. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ اپنے کاموں کے پھل کا کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے. کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے. ہلیلویا. خداوند یسوع مسیح کی. یاد رکھیں ہم نیکسٹ سنڈے اسی حوالے سے آگے اب ہم سیکھیں گے کہ راست باز جو دعا کرتے ہیں، جو خدا کو اپنا وقت دیتے ہیں، جو خدا کے آگے جھکتے ہیں، ان کے لیے بدلہ کیا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ ہم یہ سیکھیں گے. اپنے آپ کو سارے ہفتے میں چیک کریے گا
کہ آیا آپ کے جتنے کام ہیں، آپ کی جتنی مصروفیات ہیں، وہ کہیں آپ کے لیے سزا کا سبب تو نہیں بن رہی؟ اگر وہ آپ کے لیے سزا کا سبب بن رہی ہے تو نیکسٹ سنڈے جو میسج ہوگا اس پر عمل کر کے آپ اپنی سزا کو اپنی برکتوں میں بدل لیجئے گا۔ خدا اسی کلام کے وسیلہ سے مجھے آپ کو برکت دے۔ زوردار